نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ جنگ بدر کی ابتدائی معلومات پچھلے درس میں آپ حضرات کے سامنے آئی کہ رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ پتا چلا کہ ایک مکی لشکر، تجارتی مکی لشکر جو ہے وہ وہاں سے گزر رہا ہے ابو سفیان کے زیر انتظام، زیر نگرانی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ چاہا کہ بھئی اگر اس کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے حملہ کر کے تو مسلمانوں کو جو ہے ایک اچھا فائدہ ہو جائے گا۔ ان کا گھر بار لوٹا گیا ہے، مسلمانوں کا مال و دولت ان سے چھینا گیا ہے، مکے والوں نے چھینا ہے، تو یہ بدلہ ہو جائے گا۔ تو اس ارادے سے وہاں سے رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ، جو کہ تقریباً 313 تھے، ان صحابہ کے ساتھ وہاں سے نکلے۔ لیکن آگے جا کر یہ پتا چلا جب پہنچے کہ ابو سفیان کا قافلہ جو ہے وہ وہاں سے بچ کر نکل گیا، قافلہ بچ کر نکل گیا۔ ادھر مشرکین مکہ وہ اگرچہ اس ارادے سے آئے تھے کہ اپنے قافلے کی ہم حفاظت کریں گے اور اس کو بچائیں گے، لیکن پورے اس تیاری کے حساب سے آئے تھے، اس طریقے سے آئے تھے کہ جیسے انہیں جنگ کرنی ہے۔ تو گویا ان کا ارادہ پورا کا جو پورا تھا وہ جنگ کا تھا، اور ان میں سر فہرست ابو جہل تھا جو یہ چاہتا تھا کہ جنگ ہو اور مسلمانوں کو جو ہے کچل کر رکھ دیا جائے۔ حتیٰ کہ ابو سفیان نے یہ پیغام بھیجا کہ بھئی ہم بحفاظت وہاں سے نکل گئے ہیں، میں نکل گیا ہوں قافلے کو لے کر دوسرے راستے سے، تو اپنا قافلہ مکے کا جو ہے وہ بچ گیا ہے، لہٰذا اب تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا تھا کہ اگر ہم کسی مشکل میں ہوں تو تم لوگ جو ہے آ کر مدد کرو، لیکن اب ہم بحفاظت یہاں سے نکل گئے ہیں، واپس چلے جاؤ۔ لیکن ابو جہل نے پلٹنے سے انکار کر دیا اور لشکر کو اس چیز پر آمادہ کیا کہ ہم وہیں جا کر مدینے کے پاس جا کر جو ہے شراب و کباب کی محفلیں جمائیں گے، رقص ہوگا، شرابیں پیئیں گے اور جشن منائیں گے تاکہ مسلمانوں پر دھاک اچھی طریقے سے بیٹھ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ فرمایا صحابہ سے کہ بھئی کیا کیا جائے، کیونکہ اگر ہم انہیں اسی طریقے سے دندناتے ہوئے یہاں پھرنے دیتے ہیں تو اس سے ایک تو ان کی اس علاقے میں دھاک بیٹھ جائے گی، اور وہ قبائل کہ جو ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے حلیف ہیں، وہ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ہونے لگیں کہ بھئی ان کی طاقت زیادہ ہے، اب تو ان کی دھاک بیٹھ جائے گی، مسلمانوں کو مایوسی ہاتھ لگے گی۔ دوسری بات یہ کہ اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں، اور خاص کر ان قریش کی بددیانتی کو دیکھ کر اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ جو ہے مدینے پر حملہ نہیں کریں گے۔ ضروری تھوڑی کہ جشن منا کر واپس چلے جائیں، ممکن ہے یہ حملہ بول دیں، اور اگر اچانک حملہ بولا تو اس وقت جو ہے ہمیں جواب دینا یا اس وقت مقابلہ کرنا ایک ساتھ جو ہے مشکل ہوگا۔ لہذا کیوں نہ پھر جب ان کا ارادہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھاپ گئے کہ قریش کا ارادہ جنگ کا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ بنایا کہ کیوں نہ ان سے دو دو ہاتھ کر لیے جائیں۔ صحابہ سے مشورہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی خیر کی بات کہی اور بھلی بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم راضی ہیں، ہم تیار ہیں۔ حضرت عمر نے بھی اسی طرح کی بات کہی، دیگر صحابہ نے بھی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے بڑی جوشیلی تقریر کی اس حوالے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ اگر سمندر میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں تو ہم سارے کے سارے سمندر میں چھلانگیں لگا دیں گے۔ اسی طریقے سے اور دیگر انصاری صحابہ نے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مثبت جواب دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے کہ جنگ کی جائے، اور آپ کے ساتھ جو تھے افراد وہ 313 تھے، مدینے سے سارے نہیں آئے تھے، کیونکہ آپ نے سب کو نکلنے کا حکم نہیں دیا تھا، کیونکہ ایسا معلوم نہیں تھا کہ جنگ ہوگی، یہ تو بعد میں یہ حالات بن گئے کہ بھئی جنگ کرنی ہے۔ تو 313 لوگ، تقریباً 313 317 کے اندر اتنے لوگ تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں بدر کے مقام پر پڑاؤ ڈال لیا چشمے کے پاس ہی،
تو آپ نے نئے سرے سے ان کی جاسوسی کروانے کے لیے کہ یہ کتنے لوگ ہیں، ان کی طاقت کا اندازہ کیا ہے قریش مکہ کی، وہ ساری چیزوں کا اندازہ لگانے کے لیے مدنی لشکر میں سے یعنی مسلمانوں میں سے ایک دستہ روانہ فرمایا، جن میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ لوگ ایک صحابہ کا ایک دستہ لے کر جو ہے روانہ ہوئے۔ وہاں پر انہوں نے بدر کے چشمے پر دیکھا کہ دو غلام جو ہیں وہ پانی بھر رہے ہیں، تو یہ لوگ ان کو پکڑ کر لے آئے، اور وہ دونوں غلام جو تھے وہ قریش کے تھے، ان کے لیے وہ پانی بھر رہے تھے۔ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں یہ لوگ پکڑ کر لے آئے اور ان سے راز اگلوانا چاہا کہ تم کس کے آدمی ہو، کہ تو ان دونوں نے یہ کہا کہ ہم قریش کے آدمی ہیں جو یہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے اس کے، تو یہ مارتے تھے۔ کہا کہ نہیں، انہیں یہ شک تھا کہ یہ ابو سفیان کے آدمی ہیں، لشکر وہ بھی قریش تھا لیکن وہ تجارتی قافلہ تھا، یہ جنگی لشکر تھا قریش کا، وہ تجارتی قافلہ، اور تجارتی قافلہ آگے گزر چکا تھا، تو یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ شاید یہ تجارتی قافلے کے جاسوس ہیں۔ ظاہر ہے اگر ایسا ہوتا تو زیادہ مطلب ذہنوں میں یہ چیز تھی کہ بھئی مال و دولت بہت زیادہ اس کے پاس لدا ہوا ہے، اس لشکر کے پاس، تجارتی قافلے کے پاس، تو زیادہ حصہ ملے گا، لیکن وہ لوگ بولے کہ نہیں ہم قریش کے ہیں، کہا تو یہ مارتے۔ تو انہوں نے پھر جو ہے مجبوری میں بول دیا دونوں غلاموں نے کہ ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں، اس تجارتی قافلے کے ہیں، انہوں نے ہمیں بھیجا ہے پانی بھرنے کے لیے۔ تو ان لوگوں نے چھوڑ دیا کہ اچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ نے تھوڑا ناراضگی سے فرمایا، کہا کہ جب یہ تم سے سچ کہہ رہے تھے تو تم اسے مار رہے، ان لوگوں کو دونوں کو مار رہے تھے غلاموں کو، اور جھوٹ کہا تو تم نے چھوڑ دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی وہی بات درست تھی، یہ قریش کے آدمی ہیں، وہ قافلہ تو بچ کر نکل گیا، تجارتی قافلہ جس کے ارادے سے آپ لوگ باہر آئے تھے وہ قافلہ بچ کر نکل گیا، اس کی امید اب چھوڑ دی جائے۔ تو وہ قافلہ نکل کر جا چکا ہے، اور یہ جو ہے پہلا ہی ان کا قول سچ تھا کہ یہ قریش کے آدمی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں غلاموں سے پوچھا کہ وہ لوگ کدھر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، جو قریش کا لشکر ہے وہ کدھر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ تو دونوں غلاموں نے بتایا کہ یہ جو ٹیلا، اس وادی کے آخر میں جو ٹیلا ہے، اسی کے پیچھے وہ لوگ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ تو رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اچھا ان کی تعداد کتنی ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ تعداد کا تو ہمیں علم نہیں ہے کہ تعداد کتنی ہے، اندازہ نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کھانے کے لیے اونٹ کتنے ذبح کیے جاتے ہیں ان کے یہاں؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ ایک دن 9 اور ایک دن 10 اونٹ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ ان کی تعداد جو ہے 900 اور 1000 کے اندر ہے، یعنی ایک اونٹ تقریباً 100 کے لیے، تو ان کی تعداد جو ہے 900 اور 1000 کے اندر ہے۔ اس کے بعد ان دونوں کو تو چھوڑ دیا، یہ تو غلام ملازم تھے ان لوگوں کے، ان کو جانے دیا رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی پوچھا، جانے سے پہلے ان لوگوں سے یہ بھی پوچھا تھا کہ اس میں لشکر میں لوگ کون کون ہیں، تاکہ اندازہ ہو جائے کہ مکے کا، مشرکین مکہ کا جو ایک دم کریم ہے وہ آیا ہے یا ویسے ہی لڑنے کے لیے ہلکے ان لوگوں کو بھیج دیا ہے، عوام کو ہوتا ہے نا کہ بھائی سردار لوگ بچ گئے، لیڈر لوگ، اور عوام کو بھیج دیا مرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کس طرح کے لوگ ہیں، کون ہیں؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ اس میں جو ہیں ربیعہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ ہیں، اور اسی طریقے سے عتبہ بن شیبہ یہ دونوں ہیں، اور حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر، طعیمہ بن عدی، نضر بن حارث، زمعہ بن اسود، ابو جہل، امیہ، ان سب کے نام لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام سنے تو یہ ایک دم جو قریش کے سردار تھے، ایک دم اہم لوگ سب وہ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لا کر ڈال دیا ہے، تو اپنے جگر کے ٹکڑے یہاں بھیج دیے ہیں، یعنی کہ تاکہ ان میں جوش و خروش پیدا ہو جائے صحابہ میں کہ ہم جو ہے ایسا نہیں کہ گرے پڑے لوگوں سے لڑ رہے ہوں، بڑے سردار لوگ، لیڈر لوگ وہ آئے ہوئے ہیں، تو آج ان کو مزہ اچھے سے چکھا دیا جائے گا، جو اصل ذمہ دار ہیں ہم پر ظلم و زیادتی کرنے کے۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ فرمائے کہ مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو جو ہے تمہارے سامنے ڈال دیا ہے۔ تو پڑاؤ جو ہے یہ بدر کے پاس چشمے کے پاس تھا، مسلمانوں کا پڑاؤ، اور ان لوگوں کا ٹیلے کے اس طرف پڑاؤ تھا۔ ان کے پاس جو چشمہ تھا جو ان سے قریب تھا اس کو جو ہے مسلمانوں نے خراب کر دیا تھا کہ وہ اس کا پانی پینے کے لائق نہ رہے، تاکہ دشمن کو پانی نہ ملے۔ تو اسی وجہ سے ان کے جو غلام تھے ملازم، وہ ادھر ہی سے پانی بھر کر اس وقت لے جا رہے تھے۔ تو بہرحال ان دونوں غلاموں کو جانے دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کا جائزہ لیا، اور صحابہ کا جائزہ لینے کے بعد ترتیب دیا کہ بھائی لشکر کس جگہ رہے گا۔ تو صحابہ نے بھی اپنی طرف سے ایک یہ مشورہ دیا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے لیے ایک مرکز قیادت ایک مرکز بنا دیتے ہیں، چھپر کا ایک ایسی جگہ بنا دیتے ہیں، اونچی جگہ، کہ جہاں پر آپ قیام پذیر رہیں، آپ وہاں سے پورے لشکر کو جو ہے ہینڈل کریں، اور وہاں پر ہم آپ کی نگرانی کے لیے ایک دستہ بھی لگا دیں، اور وہاں پر جو ہے سواریاں بھی آپ کے لیے ہم مہیا رکھیں، کیونکہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم جیت گئے، فتح پا گئے، تو یہ وہ چیز ہوگی جو ہم کو پسند ہے، ہم لوگ چاہتے ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے معاملہ اس کے برعکس ہوا تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سواری پر سوار ہو کر واپس مدینے کی طرف ان لوگوں کے پاس چلے جائیں گے جن میں جو وہاں پر کسی وجہ سے رہ گئے ہیں، ان کو معلوم نہیں تھا کہ ہم یہاں جنگ کے لیے نکلے ہیں۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ جنگ کے لیے نکلے ہیں تو ضرور وہ ہمارے ساتھ ہوتے، اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت میں ہم ان سے زیادہ نہیں ہیں، آپ سے محبت کرنے میں ہم ان سے بڑھ کر نہیں ہے، یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور جان ہتھیلی پر رکھ کر آپ پر اپنی جانیں فدا کرنے کے لیے تیار ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے وہ لوگ بھی آپ سے محبت رکھتے ہیں۔ تو اگر معاملہ برعکس ہوا، شکست ہوئی، تو آپ ان ایسے لوگوں میں واپس جائیں گے جو ہماری ہی طرح آپ کو محبت کرتے ہیں، اہل مدینہ کے باقی لوگ، بچے کچے لوگ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مشورے کو پسند فرمایا اور ان کو دعا دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ٹیلے پر جو ہے چھپر کا ایک سینٹر بنا دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے پورا لشکر بھی نظر آتا، بلکہ دونوں لشکر اونچائی پر بنا دیا گیا کہ دونوں لشکر نظر آئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے صحیح طریقے سے جو ہے تمام پیغامات فوج کو، افسروں کو بھیجتے رہیں اور سب پر صحیح طریقے سے نگاہ رکھیں۔ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کو لیا، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابوبکر بھی تھے اور آپ بھی۔ تو آپ جو ہے اپنے اس میں چھپر میں جو بنایا گیا تھا کنٹرول روم کے طور پر کہہ لیجئے، فوجیوں کا جو ہوتا کنٹرول روم، تو کنٹرول روم جو بنایا گیا تھا وہاں پر پہنچ گئے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو انصاری صحابہ کے امیر تھے، سردار تھے، انہوں نے جو ہے ایک دستہ انصاری صحابہ کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت میں وہاں پر لگا دیا، جس کی کمان خود حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سنبھال رہے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کے درمیان تشریف لائے اور لشکر کو ترتیب دیا۔ اس سے پہلے رات ہی میں بارش کا نزول ہوتا ہے، اللہ رب العالمین بارش برساتا ہے، اور بارش ایسی برساتا ہے کہ جو قریش پر موسلا دھار تھی اور وہ ان کے لیے پریشانی کا سبب بن گئی، کیچڑ وغیرہ ہو گئی، اور مسلمانوں پر جو تھی وہ پھوار والی بارش تھی، جس کی وجہ سے موسم جو ہے خوشگوار ہو گیا، اور مسلمانوں کے دل بھی مضبوط ہو گئے، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس بارش کے پانی کے ذریعے ان کے دلوں میں اگر تھوڑی بہت کسی کے اندر کوئی ایسی چیز بھی تھی کہ یار ہمیں لڑنا نہیں چاہیے، جو انسان ہونے کے ناطے ہوتا ہے نا بشری تقاضے کے تحت، تو بارش کے اس پانی ہی کو سبب بنا دیا ان ساری چیزوں کو دور کرنے کا۔
تو ان کے دل سے وہ تمام چیزیں ختم ہو گئیں اور ان کے قدموں کو اللہ رب العالمین نے جما دیا اور ان کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے مضبوط فرما دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر کو ترتیب دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب لشکر کو ترتیب دے رہے تھے تو اس وقت اپنی زبان رسالت سے یہ بھی بشارتیں صحابہ کو دے رہے تھے کہ یہ فلاں کی قتل گاہ ہے، کل یہ فلاں کی قتل گاہ ہے، فلاں اس جگہ قتل ہوگا، فلاں مشرک اس جگہ پر قتل ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حدیث میں آتا ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جگہ بتائی تھی، جہاں جہاں نشاندہی فرمائی تھی کہ کل یہ فلاں کی قتل گاہ ہے، کل یہ فلاں کی قتل گاہ ہے، کل یہ فلاں کی قتل گاہ ہے، ایک ایک مشرک کو، سرداران قریش کو ہم نے انہی جگہوں پر قتل ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر کو ترتیب دیتے ہوئے اس طریقے سے جو ہے مشرکین کی، سرداران قریش کی جو ہے قتل گاہوں کا بھی تعین فرمایا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسول تھے، اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ وحی کے ذریعے تعلق تھا، اور رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جو بات زبان سے کہہ دے، اللہ رب العالمین اس چیز کو قبول نہ فرمائیے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ان حالات میں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں جہاں نشاندہی فرمائی تھی اسی جگہ پر دوسرے دن صحابہ فرماتے ہیں کہ فلاں فلاں کا انہی جگہوں پر جو ہے قتل ہوا۔ بارش کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جو اللہ نے بارش برسائی تھی مسلمانوں کے لیے اور مشرکین کے لیے وہ پریشانی کا سبب بن گئی۔ اللہ نے فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لکم لیطہرکم به ویذهب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت به الاقدام۔ اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن و بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا، یعنی اس کے بعد اللہ نے نیند بھی ان پر طاری کر دی، جس کی وجہ سے وہ فریش ہو گئے، سو کر فریش ہو جاتا ہے نا، گھبراہٹ جو ہوتی ہے انسان کے دل کی ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند بھی طاری کر دی۔ تو وہ وقت یاد کرو جبکہ اللہ تعالیٰ امن و بے خوفی کے طور پر تم پر نیند طاری کر رہا تھا۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور تم پر اللہ نے بارش برسائی، پانی برسایا تاکہ اس کے ذریعے تم کو پاک کر دے۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی گندگی کو تم سے دور کر دے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدموں کو جو ہے جما دے۔ تو اس بارش کا بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا قرآن مجید میں۔ اس کے بعد ادھر دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اپنے کنٹرول روم میں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، اور انصاری صحابہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پہرا دے رہے ہیں۔ ادھر دوسری طرف قریش نے وادی کے دہانے پر میدان کیمپ میں جو ہے رات گزاری، اور صبح ہوئی تو وہ لوگ وہاں سے اتر کر آگے آئے، نیچے اترے وادی سے، اور پھر اپنے دشمن یعنی مدنی لشکر کا پتہ لگانے کے لیے کہ ان کی طاقت کتنی ہے انہوں نے بھی جاسوس بھیجا۔ تو انہوں نے جو ہے اپنا جاسوس عمیر بن وہب کو روانہ کیا کہ بھئی مدنی لشکر کا اندازہ لگا کر آؤ وہ کتنے ہیں، کیونکہ طاقت کتنی بھی ہو سامنے والے کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو یہ تو انہیں بھی اندازہ تھا، اور پھر سامنے والے اہل ایمان تھے، یہ بھی اچھی طریقے سے سمجھتے تھے کہ اہل ایمان کے اندر کیا جذبہ ہے اور کس ایمان کے ساتھ، ایمانی جوش و جذبے کے ساتھ یہ لوگ لڑیں گے۔ تو انہوں نے ضروری سمجھا کہ اندازہ لگا لیا جائے یہ کتنے ہیں۔ تو عمیر بن وہب نے گیا اور لشکر کا ایک راؤنڈ لگا کر گھوڑے کے ذریعے آیا، اور آنے کے بعد یہ کہا کہ ان کی تعداد جو ہے کچھ کم یا زیادہ کچھ 300 کے قریب ہوگی۔ پھر کہا کہ اچھا رکو، میں ایک چکر اور لگا کر آؤں، دیکھوں کہیں آگے کوئی خیمہ تو نہیں ہے، کوئی اور کمین گاہ جہاں پر فوجی بہت سارے ٹھہرے ہوتے ہیں، کوئی کمک ان کے لیے جو پیچھے سے آ رہی ہوتی ہے، اور تو کہیں ان کے نہیں ہے آگے کیمپ وغیرہ۔ تو پھر آگے تک اس نے چکر لگایا اور پھر واپس پلٹ کر آیا، تو قریش سے یہ کہا کہ دیکھو کوئی کچھ نہیں دیکھا میں نے، اور تو نہیں ہے،
لیکن میں نے کچھ ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ میں جیسے اونٹ پر موتوں کو لدا ہوا دیکھ رہا ہوں. کیا کہا اس نے آ کر کہ میں اونٹوں پر موت کو لدا ہوا دیکھ رہا ہوں. اور یہ مدنی لشکر جو ہے ان کے پاس اپنی حفاظت کے لیے تلواروں کے سوا کچھ نہیں ہے. گویا کہ یہ پوری بہادری کے ساتھ لڑیں گے، پوری بہادری اور جوش کے ساتھ لڑیں گے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ دیکھو میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ان سے لڑ کر ہم کوئی بہت اچھا کام نہیں کر رہے. بھائی ہم کن سے لڑ رہے ہیں؟ مسلمان ہو گئے ہیں لیکن اپنے ہی لوگ ہیں، تو ہم لڑ کر ان سے کیا کریں؟ میرا مشورہ یہ ہے کہ بہتری اس میں ہے کہ واپس چلے جاؤ. میں اونٹوں پر موتوں کو لدا ہوا دیکھ رہا ہوں. تو جب یہ بات کہی اس نے آ کر، تو قریش کے درمیان رائےوں میں اختلاف ہو گیا. حکیم بن حزام یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور وہ جو چشمہ تھا نا مسلمانوں کا پانی کا، تو وہاں سے کچھ لوگوں نے آ کر پانی پیا تھا قریش میں سے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا کہ انہیں پینے دو، کچھ مت کہو ان سے. جتنوں نے پانی پیا تھا سب جنگ بدر میں مارے گئے تھے، جتنوں نے پانی پیا تھا سوائے حکیم بن حزام کے. انہوں نے بھی پانی پیا تھا لیکن حکیم بن حزام جو ہے جنگ بدر سے بچ گئے تھے، اور بعد میں انہوں نے اسلام بھی قبول کیا. اور یہ کہا کرتے تھے جب انہیں اپنی بات میں بہت تاکید پیدا کرنے کے لیے قسم کھانی ہوتی تو یہ کہا کرتے تھے کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے مجھے بدر والے دن بچا لیا، لا واللہ الذی نجانی من یوم بدر، کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے یوم بدر سے بچا لیا. تو انہیں جب اپنی بات میں تاکید پیدا کرنی ہوتی تھی تو چشمے سے جتنے قریش نے مشرکین نے پانی پیا تھا سب مرے تھے سوائے حکیم بن حزام کے. تو حکیم بن حزام بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے، فی الحال مسلمان نہیں ہے یہ لشکر میں. تو حکیم بن حزام نے سب سے پہلے یہ ادھر ادھر دوڑ بھاگ شروع کی قریش کے درمیان. اور حکیم بن حزام عتبہ کے پاس حکیم بن حزام پہنچے اور جا کر کہا کہ عتبہ کوئی ہم بھلا کام نہیں کر رہے، دیکھو تم جو ہے ابو الولید اپنی قوم کے سردار ہو، کیوں نہ کوئی اچھا کام کر جاؤ جس کی وجہ سے بعد کے لوگ تمہیں یاد کریں. بھائی ہم کس سے لڑ رہے ہیں؟ ہم مدنی لشکر سے لڑ رہے ہیں جو یہی مکے سے وہاں گئے ہیں، یعنی اپنے چچا زاد بھائیوں سے، اپنے خالہ زاد بھائیوں سے، اپنے قبیلے کے لوگوں سے. اگر ہم انہیں قتل کر بھی دیں گے تو ہمارے سامنے وہ لاشیں پڑی ہوں گی جنہیں ہم دیکھنا پسند نہیں کریں گے. یعنی ہمارے اپنے چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، ہمارے اپنے کنبے قبیلے کے لوگ ہوں گے. تو اگر ہم ان سے جیت بھی گئے تو ہمارے سامنے وہ لاشیں پڑی ہوں گی کہ جنہیں ہم دیکھنا پسند نہیں کریں گے. یعنی کچھ بھی ہو ہے تو اپنے، تو ہم انہیں قتل کے اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے اپنے سامنے تڑپتا ہوا دیکھیں گے. اور اگر یہ ہم پر غالب آ گئے تو پھر یہ بھی ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے. تو اچھائی اس میں ہے کہ کیوں نہ واپس چلے جاؤ، اور قوم تمہاری بات کو مانے گی. اے ابو الولید عتبہ، قوم تمہاری بات کو مانے گی، لہٰذا تم کہو تاکہ قوم واپس چلی جائے. اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. اگر عرب والے ان پر غالب آ گئے اور ان کو قتل کر دیا مسلمانوں کو، تو یہ وہ چیز ہوگی جو تم خود کرنا چاہتے ہو، بس تمہارے ہاتھ سے نہیں ہوگی، دوسروں کے ہاتھ سے ہوگی، تو یہ تو بہتر ہے. اور یا پھر یہ کہ یہ عرب پر غالب آ جائیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل عرب پر غالب آ جائیں گے، تو پھر یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں تمہاری بھی عزت ہے. تو یہ کہہ کر حکیم بن حزام نے دوڑ دھوپ کی. تو عتبہ نے یہ کہا کہ میں تو اس بات سے مطمئن ہوں. یعنی عتبہ کا بھی ارادہ یہ تھا کہ واپس پلٹا جائے، لیکن عتبہ کو یہ معلوم تھا کہ ابو جہل جو ہے یہ بڑا بدبخت ہے. تو عتبہ نے یہ کہا کہ دیکھو میں تو مطمئن ہوں اور میں قوم سے کہہ بھی دیتا ہوں پلٹنے کے لیے، لیکن تم حنزلیہ کے پوت کے پاس جاؤ. حنزلیہ جو ہے یہ ابو جہل کی ماں کا نام تھا. کہا حنزلیہ کے پوت کے پاس جاؤ، اسے سمجھاؤ، کیونکہ ان سارے لوگوں میں لشکر میں ابو جہل کے علاوہ، حنزلیہ کے پوت کے علاوہ کسی کو بھی آگ کو بھڑکانے والا اور معاملے کو بگاڑنے والا نہیں پاتا ہوں. صرف اس کے بارے میں مجھے اندیشہ ہے کہ وہ معاملے کو بگاڑتا ہے، باقی میں قوم کو کہتا ہوں. تو اس کے بعد عتبہ اٹھا اور اٹھ کر قوم والوں سے یہ کہا کہ بھئی
کن لوگوں سے لڑ رہے ہو اور یہ ہمارے اپنے ہیں، تو ہم ان سے لڑ کر کیا کریں گے، یہ طاقت ہم کہیں اور پر استعمال کریں گے۔ ادھر حکیم بن حزام جو تھے یہ ابو جہل کے پاس پہنچ کر انہوں نے اپنی بات رکھی کہ عتبہ نے مجھے اس ارادے سے یہ پیغام دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے کہ بھئی واپسی کا ارادہ بنایا جائے۔ تو ابو جہل اپنی ذرا سنبھال رہا تھا، اس نے کہا نہیں، عتبہ جو ہے وہ مسلمانوں کا لشکر دیکھ کر اس کا سینہ سوج گیا ہے، ڈرپوک ہے وہ۔ ابو جہل نے کہا ڈر گیا ہے وہ، ڈرپوک ہے، اور اصل معاملہ یہ ہے کہ اس کا بیٹا بھی تو ادھر ہے، بیٹا عتبہ کا مسلمان تھا، کہا اس کا بیٹا بھی ادھر ہے، اس وجہ سے وہ باتیں بنا رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ لشکر پلٹ جائے۔ اللہ کی قسم ہم پلٹیں گے نہیں۔ تو قسم اللہ کی کھا کر ابو جہل نے کہا کہ ہم پلٹیں گے نہیں یہاں تک کہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ ہو جائے اور حق واضح ہو۔ یعنی ابو جہل کو بھی یہ تھا کہ شاید ہم حق پر ہوں اپنے آپ کو، تو بولا کہ حق واضح ہو جائے کہ ہم حق پر ہیں یا اس پر۔ بلکہ ابو جہل نے اللہ سے دعا کی، ابو جہل نے اللہ سے دعا کی، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا بھی۔ ابو جہل نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تو ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، حق پر کون ہے، اگر یہ حق پر ہیں تو انہیں فتح ہو جائے گی، ہم حق پر ہیں تو ہمیں فتح ہو جائے گی۔ تو ابو جہل بھی اللہ سے اتنے زیادہ عزم کے ساتھ دعا مانگ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا قرآن مجید میں، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ ہو چکا۔ جنگ بدر کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی تھی، فیصلہ ہو چکا۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اگر تم اب اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم پھر واپس پلٹو گے اس طرح کی شرارتیں کرنے کے لیے تو پھر ہم بھی سزا دینے کے لیے پلٹیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تم اگرچہ تعداد میں زیادہ ہو، تمہاری تعداد، تمہارا جتھا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ یعنی مشرکین کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ تو گویا کہ ابو جہل نے جو ہے معاملے کو بگاڑ دیا، جیسا کہ عتبہ نے کہا تھا کہ میں ابو جہل کو پاتا ہوں کہ ابو جہل جو ہے معاملے کو بگاڑتا ہے اور بہت زیادہ جو ہے آگ کو بھڑکاتا ہے۔ تو ابو جہل نے معاملے کو بگاڑ دیا، اور پھر جب انہوں نے حکیم بن حزام نے آ کر کہا عتبہ سے کہ ابو جہل تو یہ کہہ رہا ہے، تو عتبہ نے یہ کہا کہ وہ سرین پر خوشبو لگانے والا، سرین اس بیک سائڈ کو بولتے ہیں، کہا وہ سرین پر، ابو جہل کے لیے کہا سرین پر خوشبو لگانے والا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا سینہ سوج گیا ہے مسلمانوں کا لشکر دیکھ کر، یعنی میں ڈر گیا ہوں، کل کو وہ دیکھ لے گا کہ سینہ کس کا سوجا ہے، اس کا یا میرا، یعنی بزدل کون ہے، وہ یا میں۔ تو اس طریقے سے عتبہ نے بھی پھر ارادہ بنا لیا کہ ٹھیک ہے، جب ابو جہل نہیں مان رہا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عتبہ کو جب دیکھا تھا نا، پہلے آگے بڑھو، جب عتبہ کو دیکھا تھا کہ وہ ایک اونٹ پر، قیمتی اونٹ پر گھوم رہا تھا لشکر میں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اس لشکر میں اگر کچھ خیر باقی ہے تو اس شخص میں ہے، اگر اس کی قوم والے اس کی بات مان لیں تو فائدے میں رہیں گے اور نہیں مانیں گے تو نقصان میں رہیں گے، مارے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے عتبہ کے تعلق سے کہا تھا کہ کچھ اگر تھوڑی بہت بھلائی ہے تو اس کے اندر ہے، لیکن ابو جہل نے ماننے نہیں دیا تھا اور آمادہ کر دیا تھا لڑائی پر۔ تو گویا کہ اب یہ لشکر جو ہے آمنے سامنے ہو گیا۔ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صفوں کو جو ہے ترتیب دے لیا، صفوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا، اور صفوں کو ترتیب دیتے ہوئے ایک بہت ہی اہم واقعہ پیش آیا۔ ایک صحابی تھے حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ، تو وہ تھوڑے سے صف میں آگے کو تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھڑی سے یوں کر کے صفوں کو درست کر رہے تھے، تو آپ نے کہا سواد پیچھے ہو جاؤ چھڑی چھلا کر۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چوٹ پہنچی ہے، آپ کی چھڑی سے مجھے چوٹ پہنچی ہے، میں بدلہ لوں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بدلہ لے لو بھائی۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے میرے پیٹ پہ چھڑی ماری ہے، میں بدلہ لوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے اپنا کپڑا اٹھا دیا پیٹ پہ سے، کہا کہ تم بھی اسی طریقے سے بدلہ لے لو۔
تو حضرت سواد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چمٹ گئے اور آپ کے بطن مبارک کو بوسہ دیا اور کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ سواد یہ کیا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حالات ہیں وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، معلوم نہیں کہ یہاں شہادت بچ کر واپس جائیں گے غازی بن کر یا یہاں شہادت پا جائیں گے۔ میں نے اپنے مقدر کے لیے، اپنے نصیب کے لیے یہ چاہا کہ آخری وقت جو ہو میرا وہ یہ کہ میں آپ سے چمٹا ہوا ہوں، میری کھال آپ کی کھال سے چمٹی ہوئی ہو، تو یہ میرے نصیب میں ہو جائے، یہ میری خوش قسمتی میں لکھ جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہرحال صفوں کو ترتیب دیا اور ساتھ ہی ساتھ اسلامی لشکر کو ہدایات بھی جاری فرمائیں کہ تمہیں لڑنا کس طریقے سے ہے، لشکر کو ہدایات بھی جاری فرمائیں کہ تمہیں لڑنا کس طریقے سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو، ایک ساتھ تیروں کی بوچھار مت کرنا، جب ان کا جمگھٹ جو ہے، ان کی بھیڑ تمہارے قریب آ جائے تب تم تیر اندازی کرنا، کوشش کرنا کہ اپنے تیروں کو بچا کر رکھو، یعنی بے وجہ ضائع مت کرنا کہ ابھی وہ دور ہیں اور یہیں سے تیر اندازی کر رہے ہو، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے لشکر کا اور ان کے پاس جتنا سامان تھا، جنگی سامان، اندازہ تھا کہ کتنا سامان ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تمام ہدایات جاری فرما دی کہ دیکھو تیر کو بچا کر رکھنا، اور جب تک میں حکم نہ دے دوں، میں نہ کہہ دوں، اس وقت تک تمہیں حملہ نہیں کرنا ہے۔ جب آخری حکم میری طرف سے آ جائے اور میں یہ پیغام بھیج دوں کہ اب حملہ کر، اس وقت تمہیں لڑنا ہے، اور تلواریں شروع میں نہیں نکالنی ہے، جب ان کا جمکٹ قریب آ جائے، بھیڑ قریب آئے، تب تیر چلانے ہیں، اور جب وہ تم میں گھل مل جائیں تب تمہیں تلواریں نکالنی ہے۔ تو رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری طریقے سے حکیمانہ انداز میں رہنمائی فرمائی، کب تیر چلانے ہیں، کتنے تیر چلانے ہیں، تلواریں کب نکالنی ہیں، اور کس وقت تم کو جو ہے لڑائی کا آغاز کرنا ہے۔ تو یہ لشکر پورا جو ہے اب آمنے سامنے ہے، ادھر مشرکین مکہ 1000 کی تعداد میں، اور ادھر 313 مسلمان جو ہیں یہ موجود ہیں، اور یہ بھی صفیں لگائے ہوئے جیسے فوج ہوتی ہے کھڑی ہوئی، کھڑے ہیں، اور ادھر قریش والے پورے کے پورے کھڑے ہیں۔ اب انشاءاللہ العزیز جنگ کا آغاز ہوگا۔ اگلے ایپیسوڈ سے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس باب کو ہمیں اپنے ذہنوں میں اللہ تعالی محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔